بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سن 1987 میں ایک انٹرویو کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے مابین ایک ممکنہ جنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ 28 جنوری سن 1987 کی بات ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد کے مہنگے ترین علاقے E7 میں واقع اپنی رہائش گاہ پر اپنی اہلیہ کے ہمراہ موجود تھے جب سیکیورٹی افسر نے انہیں چند بن بلائے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ سیکیورٹی افیسر نے بتایا کہ مہمانوں میں سے ایک کو وہ پہچانتے ہیں کیونکہ وہ معروف صحافی مشاہد حسین سید ہیں۔ ڈاکٹر AQ خان نے سیکیورٹی افسران سے کہا کہ مہمانوں کو اندر لے آئیں اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں۔ ڈاکٹر خان مہمانوں سے ملنے آئے تو مشاہد حسین نے دوسرے مہمان کا تعارف کلدیپ نائر کے طور پر کروایا، جو انڈین پنجاب سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافی تھے۔ مشاہد حسین نے ڈاکٹر خان کو بتایا کہ کلدیپ نائر شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں۔ یہ تقریب اس ملاقات سے ایک ہفتے بعد ہونا تھی۔ چائے پیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں موجود تینوں افراد کے درمیان انڈیا پاکستان تعلقات، انڈین تاریخ اور ہندو مسلم تعلقات اور پاکستان کے جوہری پروگرام تک کے موضوعات پر طویل بات ہوئی۔ تب پاکستان کا جوہری پروگرام ڈاکٹر AQ خان کی زیر نگرانی چل رہا تھا۔ BBC کو اس ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے ڈاکٹر AQ خان کہتے ہیں کہ دراصل مشاہد حسین کی شادی تھی اور کلدیپ نائر اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ہوائی اڈے سے مشاہد حسین سید انہیں سیدھا میرے گھر لے آئے۔ میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں، لہٰذا میری بیگم صاحبہ نے ہمارے لیے چائے بنائی تھی۔ ڈاکٹر AQ خان نے ماضی میں جھانکتے ہوئے کلدیپ نائر کی گفتگو دہرائی کہ میں سیالکوٹ سے ہوں اور اب نئی دہلی میں رہتا ہوں۔ آپ بھوپال سے ہیں اور اب اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کلدیپ نائر کا استدلال تھا کہ تقسیم بر صغیر ایک سراب تھا۔ میں نے جواب میں کہا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آگے چلیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ اس پر کلدیپ نائر کا کہنا تھا کہ اگر آپ 10 بم بنائیں گے تو ہم 100 بنائیں گے۔ میرا جواب تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بم بنانے کی ضرورت نہیں کلدیپ، 3 یا 4 بم ہی دونوں اطراف کی تباہی کے لیے کافی ہوں۔ ڈاکٹر AQ خان بتاتے ہیں کہ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ہم اس قابل ہیں کہ مختصر ترین مدت میں ایٹم بم بنا لیں گے۔ بعد ازاں کلدیپ نائر نے میرے ساتھ اس غیر رسمی گفتگو کو اپنا انٹرویو بنا کر لنڈن آبزرور کو 20,000 پاؤنڈ میں بیچ دیا۔ دراصل انٹرویو تو ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو چائے پر ہونے والی محض ایک گپ شپ تھی۔ لیکن یہ ملاقات ایسے وقت ہوئی تھی جب پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے راجستھان اور پنجاب سیکٹرز میں عالمی سرحد پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا تھیں۔ سرحد کے دونوں جانب حملہ کرنے والی بری افواج کے دستے جمے ہوئے تھے۔ فضائیہ ہائی الرٹ پر تھی جبکہ توپ خانے بھی سرحد کے قریب پہنچا دیے گئے تھے۔ اس بحران کو براسٹک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی ان جنگی مشقوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرے پیدا کر دیے تھے اور پاکستان کو جلدی میں جوہری آپشن کی تیاری پر کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سن 1986 کی آخری سہ ماہی میں انڈین فوج نے براسٹک کی فوجی مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ یہ برِ صغیر کی تاریخ میں ڈویژن اور کور کی سطح کی سب سے بڑی فوجی مشقیں تھیں۔ پاکستان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ان انڈین جنگی مشقوں کا رخ اور پیش قدمی پاکستان کی طرف ہے، جو پاکستان کے سیاسی خلفشار کا شکار صوبہ سندھ پر بڑے حملے میں بدل سکتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا جوہری پروگرام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور پاکستان باقاعدہ جوہری حیثیت حاصل کرنے سے 12 برس دور تھا۔ اس زمانے میں براسٹک کو پاکستان کی سالمیت کے لیے اسٹریٹجک خطرے کے طور پر دیکھا گیا۔ کلدیپ نائر کے نام سے لنڈن آبزرور میں شائع ہونے والے انٹرویو میں بعد ازاں ڈاکٹر AQ خان سے منسوب کر کے یہ بات لکھی گئی کہ کوئی بھی پاکستان کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم ترنے والا ہے۔ ہم قائم رہنے کے لیے بنے ہیں اور کوئی شک میں نہ رہے کہ اگر ہماری بقا کو خطرہ ہوا تو ہم ایٹم بم بھی چلا دیں گے۔ یہ بات بھی ڈاکٹر AQ خان سے منسوب کی گئی کہ پاکستان نے ہتھیاروں میں استعمال کی سطح تک یورینیم کو افزودہ کر لیا ہے اور یہ کہ لیبارٹری میں اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اس انٹرویو کے اشاعت سے بھارتی حکومت بھی پریشانی کا شکار ہو گئی اور اس نے پاکستان پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یوں کلدیپ نائر کے ذریعے دی گئی ڈاکٹر AQ خان کی جوہری دھمکی نے انڈیا کو پاکستان پر بڑا حملہ کرنے سے روک دیا۔ بعد ازاں یہ انٹرویو ایک لوک داستان بن گئی۔ BBC نے ڈاکٹر AQ خان سے استفسار کیا کہ کیا کلدیپ نائر سے ان کی گفتگو کی اخباری خبر نے پاک بھارت جنگ کو روکنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا، تو ان کا جواب تھا بالکل ایسا ہی ہوا۔ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے پیچھے ایک اور وجہ بھی تھی۔ زیادہ کردار جنرل ضیاء الحق کی دھمکی نے ادا کیا جب وہ جے پور میں راجیو گاندھی سے ملے تھے، جہاں وہ کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے۔ ضیاء الحق نے راجیو سے کہا تھا کہ اگر بھارتی فوج فوراً واپس نہ ہوئی تو وہ جوہری حملے کا حکم دے دیں گے۔ راجیو اس پر گھبرا گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بھارتی فوج کی فوری واپسی کا حکم دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بتاتے ہیں کہ براسٹک سے چند ہفتے قبل انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو ایک تحریری پیغام بھجوایا تھا کہ پاکستان 10 دن کے نوٹس پر ایٹم بم بنانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ضیاء الحق کو راجیو گاندھی سے بات کرنے اور دھمکی دینے کا اعتماد ملا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।